فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب تمام بزرگان سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ شہداء ملت اور بالخصوص مرحوم و مغفور سید ابوالقاسم ابن سید منظور حسین نقوی کے روح پرفتوح کے لیے تلاوت فرمائیں. نظر کرتے ہیں چہاردہ معصومین کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جو بھی ثواب ہو مرحوم مغفور سید ابوالقاسم ابن سید منظور حسین کی روح کو اصحال فرما، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، انہیں جوارح محمد و آل محمد نصیب فرما. آج کی بہت بڑی شب ہے، آج کا دن بڑا مخصوص دن ہے. پروردگارہ اس دن کے صدقے میں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی. بزرگان سے علماء سے اجازت لیتے ہوئے انہی سے سیکھے ہوئے دروس کو آپ تک پہنچانے کی خاطر دو چار جملے آپ کی سبا خراشی اور مطالب کوشش کروں گا کہ کرنٹ ایشوز ہی پر ہوں تو زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی. پروردگار عالم نے اپنے مقدس کتاب میں مسئلہ میراث مصطفیٰ کو بہت ہی آسان کر دیا، اور جہاں تک خدا کی طرف سے ورثے کی بات ہے تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ورثہ صرف انہی کا ہوتا ہے جو کوچ کر جائیں، یعنی اب انتقال فرما جانے کے بعد ہی ورثہ ہوگا اور بٹے گا. یعنی بٹوارے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے انڈیا پاکستان میں کہ بٹوارے جتنے بھی ہوتے ہیں، تقسیمات اور وراثتیں اور میراث جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری کہانیاں انتقال پر ملال کے بعد ہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر کہانی کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، مجھ اللہ نے بغیر کسی انتقال پر ملال کے، توجہ کیجئے گا بہت لطف آئے گا انشاءاللہ، بات کو کسی مقصد کی طرف لے کے جاؤں گا، مجھ اللہ باقی و حی و قیوم نے اپنی کتاب، کیونکہ ملکیت تو میری ہے، اپنی کتاب کے وارث کا نہیں، اپنی کتاب کے وارث اپنے مصطفیٰ بندے مقرر کیے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہے انہی کو اپنی کتاب کا وارث ہم نے مقرر کیا. تو دو باتیں تو طے ہو گئی کہ اللہ کی جتنی پراپرٹی ہے اس پر تصرف کا حق انہی کو ہوتا ہے جن کو اللہ معین کرے. توجہ فرمائیے گا، اور انشاءاللہ بہت ہی سرسری گزروں گا لیکن لطف آئے گا اگر توجہات متصل رہی تو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں. اب اگر آپ پروپیگیشن ہی کو دیکھ لیجئے، یعنی تبلیغات ہی کو دیکھ لیجئے، تو تبلیغات کے آسان سے دو ہی طریقے ہیں. اللہ نے پروپیگیشن آف اسلام کے حوالے سے دو چیزیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دی ہیں، یا یہ منبر دیا ہے کہ اپنی بات کو پہنچاؤ، یا قرآن دیا ہے کہ میری بات کو پہنچاؤ. توجہ ہے نا میرے دوستو، یعنی دو ہی چیزیں دی ہیں، دو ہی چیزیں ہیں اور دونوں ہی اللہ نے دی ہیں. منبر یعنی مسند، کرسی ہم نے دی ہے، کرسی ہم نے دی ہے، منصب ہم دیتے ہیں. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں. پھر چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف. دو آیتیں پڑھنا چاہوں گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. رتبے ہم دیتے ہیں، کرسیاں ہم دیتے ہیں. اب یہ الفاظ میرے ہیں. رتبے ہم دیتے ہیں، منصب ہم دیتے ہیں، کرسی ہم دیتے ہیں. چھیننے سے منصب نہیں ملتے. بات پہنچ رہی ہے؟
ٹھیک ہے، رفیع الدرجات، یہ مقام ہم دیتے ہیں، منزلتیں ہم دیتے ہیں، خدا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایبلٹی ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہو، وہ ڈھلان ہو، تبھی تو پانی آئے گا۔ توجہ فرمائی ہم نے؟ تو غور کیجئے گا، بہت ہی اہم بات کیا کہا اللہ نے؟ دیکھو، نبی کے پاس پروپیگیشن آف اسلام کے لیے، تبلیغات دین کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، دونوں اللہ کی دی ہوئی، ایک قرآن جو آج ہماری اور آپ کی جیب میں بھی ہے، اب تو سافٹ ویئر کی صورت میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو ایک میراث چھوٹی سی، دوسری میراث موٹی سی، یار میں سمجھا نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، یعنی ایک میراث چھوٹی سی اور ایک میراث موٹی سی۔ یار اب آپ اندازہ کریں، جو خدا محمد کی چھوٹی سی چیز کو بے وارث نہیں چھوڑتا تو اتنے بڑے ممبر کو بے وارث کیسے چھوڑ دے گا؟ پیغام پہنچ رہا ہے نا میرے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میری کتاب کے وارث بننے کے سب سے پہلی شرط ہے مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، وارث جو ہوتا ہے وہ اس میراث کے لیے لڑ بھڑ بھی جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، میری زبان اردو نہیں ہے، اگر کہیں جو ہے وہ گھسا پھٹا کوئی لفظ نکل جائے تو معذرت کے ساتھ، کیونکہ اہل زبان یہاں پر تشریف فرما ہے۔ غور کیجئے گا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے وارث کے ہونے کے لیے شرط اول لگائی ہے کہ وہ مصطفیٰ ہو۔ تو بھائی سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، میں عورتوں کی طرف نہیں جا رہا، بات ہے مردوں کی، تو مردوں والی بات ہونی چاہیے۔ اگر مصطفیٰ مرد ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ پہلے محمد ہونا چاہیے۔ میں جو بات کہہ گیا ہوں اب اسے پانی دینے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا، مصطفیٰ ہونے کے لیے، وارث قرآن و دین ہونے کے لیے مصطفیٰ ہونا شرط ہے، مصطفیٰ ہونے کے لیے محمد ہونا شرط ہے۔ کہ ہر کوئی مصطفیٰ نہیں بن سکتا، یہاں پر ہر کوئی اگر ہٹ کے ہوگا تو پھر مریم بننا پڑے گا۔ یعنی میں نے اب وہ جنسیت کی بات نہیں کی، میں نے ایک تقدس بیان کر دیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، اگر وارث قرآن و وارث دین ہونا ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ ہونا شرط ہے، اور مصطفیٰ ہونے کے لیے محمد ہونا شرط ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کو یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ اولنا محمد آخرنا محمد۔ تو یہ بتا کے دنیا کو گئے ہیں کہ یاد رکھیے گا، ہمارے جتنے محمد ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ بھی ہیں، اور سارے کے سارے وارثان قرآن بھی ہیں اور وارثان دین بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہے اصلی اور نقلی کا بھی فرق عرض کرتا چلوں۔ وہ ایک صاحب نے مجھ سے بڑا عجیب سا سوال کیا تھا، یہ رمضان کے دوران حرم کی طرف سے ایک پروگرام چلتا ہے سوال و جوابات کا، بہت سارے بزرگان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مربوط ہیں جو اس خدمت سے، تو ایک صلوات پڑھ دے محمد اور محمد کی ذات۔ پرسنل پہ ایک سوال آیا کہ قبلہ یہ وارث اور مالک میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اگرچہ وارث اللہ کے اسماء جلالہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک لفظ وارث بھی آیا ہے، لیکن یہ وارث جو ہے اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں مؤمن آیا ہے۔ میں بات گہری تو ہے، اب بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤمن جس معنی میں ہے اسی معنی میں وارث بھی ہے۔ مومن کی معنی بتائیے، کہا ایمان لے آنے والا۔ میں نے کہا کہ یہ تو معنی آپ نے ایک ہی کہی ہے، ورنہ لازمی نہیں ہے کہ مومن کا مطلب ایمان لانے والا، نہیں، ایمان دینے والا بھی تو ہے۔ اللہ مومن ہے، اللہ کس پہ؟ اپنی ذات پہ، علی پہ، نبی پہ، کس پہ ایمان لے آئے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان عطا کرنے والا۔ اب اگر اس معنی میں ہے تو وارث بھی اسی معنی میں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا، مالک اسے کہتے ہیں جو کریٹر ہو، جو کسی چیز کو بنائے۔ معذرت کے ساتھ غور کیجئے گا، مالک اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو کریٹ کرے، بنائے۔
وارث اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لے. میں نے 500 مرلہ زمین بنائی, میں نے محنت کی, کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے خود کو جوڑ توڑ کے میں نے 500 مرلہ زمین بنا لی. میرے بیٹے مالک نہیں, وارث ضرور ہے. بنانے والا مالک جو مالک سے لے وہ وارث کہلاتا ہے. توجہ ہے میرے دوستو. اب جا کے پتا چلا کہ جو گاڑیوں پہ علی وارث کے مقابلے میں اللہ وارث لکھتے ہیں, دیکھا ہوگا نا اپنے یہاں تو بہت زیادہ یہ چیز لکھی بھی جاتی ہے, یعنی گاڑیوں تک پہ لکھا جاتا ہے, یعنی حد ہے. اور ویسے تو ایک بات بڑی اچھی ہے زید صاحب, مزہ آتا ہے کہ چلو علی کے مقابلے میں ان کو کچھ اور ملا نہیں, اللہ ہی کو لے آئے. یار کوئی ٹکر کا تو ملنا چاہیے, کوئی ٹکر کا نظر ہی نہیں آیا نا, تو اس وجہ سے وہ اس کو لے آئے. جو اب یہ اپنے بگڑے عقیدے کے مقابلے میں صورتحال میں کیا کر گئے, بہت بڑا اشتباہ, مالک کو وارث بنا دیا. وارث اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لے. اگر اللہ کو وارث بنا دیا تو جس نے دیا اللہ کو وہ بھی تو بتا کون ہے. توجہ ہے نا میرے دوستو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو میراث مصطفیٰ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو وارث ہوگا, مثال کے طور پر اب زمین ہے یا کسی کی کوئی پراپرٹی ہے, تو اگر کوئی اس کا وارث نہیں ہے, وارث, قابض اور مالک تینوں میں فرق ہے. اب میں زیادہ بات کو پھیلاؤں گا نہیں, کوشش کروں گا کہ سمیٹتے ہوئے بات کو آگے لیتا چلوں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں. مالک میں, وارث میں اور قابض میں فرق ہے. قابض کو یہ ڈر نہیں ہے کہ چھن جائے. غور کیجئے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں. جو قابض ہوتا ہے اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ چھن جائے, کیونکہ اس کی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس سے چھن جائے اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں, نہ اس کی میراث ہے. لیکن وارث سے چھن بھی جائے تو چھیننے والا وارث کی خاموشی ہی بتائے گی کہ چھیننے والا مجرم ہے. میں اس کو زیادہ ڈسکلوز اس لیے نہیں کر رہا کہ بات سے بتنگڑ ہو جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میں سمیٹتے ہوئے بات کو لیتا آگے چلوں گا, کیونکہ مجھے آج ہی کی تاریخ سے منسوب ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانی ہے. اب قرآن میراث ہے. اب ظاہر ہے قرآن میراث ہے, اور ظاہر ہے وارثان قرآن وہ ہیں جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا. اچھا, کچھ وارثان اور بھی پائے جاتے ہیں, جیسے جہاں پر اپنی جو ہے وہ اپنا تمغہ دکھانا ہے تو پھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے. بھلے انبیاء والا ایک کام بھی زندگی بھر نہ کیا ہو, پھر بھی جب اپنا تمغہ چمکانا ہے تو ہم اپنے آپ کو انبیاء کا, یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کا بہت بڑا وارث دکھا دیتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وارث نبی بننے کے لیے بھی وہی ساری چیزیں ہیں کہ وارث وہی ہوتا ہے جس میں وہ ساری ایبیلٹیز اور وہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں جو نبی میں ہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر ہم زیارت وارثہ میں بھی تو پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یعنی حسین وارث تب بن سکتا ہے جب آدم سے خاتم تک کی ساری صفات اس میں پائی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اب میں اگر وارث انبیاء بننے کا شوقین ہوں تو کم سے کم ساری نہ صحیح کوئی ایک ٹھو تو دکھا دو. معذرت کے ساتھ توجہ ہے میرے دوستو. تو وارث ہونے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ شباہتیں, قرابتیں, نشانیاں, تقرب وہ ہونا چاہیے. ایک صاحب گھومتے گھماتے پہنچ گئے مدینے میں, آ گیا
صاحب پہنچ گئے مدینے اور پوچھنے لگے حضور ہم تو عیسائی ہیں. اچھا عیسائی ہیں تو ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں, کیا سیوا کر سکتے ہیں, کیا ہمیں آپ کے نبی صاحب سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, نبی صاحب سے ملنا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے یہاں سندھ میں اور ہند میں زیادہ تر جو ہے وہ یعنی جب اگر کسی دوسرے مذہب کا اسلام کے حوالے سے, مسلک کے حوالے سے نام لیا جاتا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں یا نبی صاحب کہتے ہیں, تو یہ الفاظ اس کے ساتھ متصل کرتے ہیں. اب یہ ہند اور سندھ کی بات ہے, باقی جتنے بھی استان ہیں یا صوبے ہیں تو ان کی بات الگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب گھومتے گھماتے آ کے وہاں پہ پہنچ گئے. صاحب آپ کے نبی صاحب سے ملنا ہے. وہ نبی صاحب کو تو گزرے ٹھیک ٹھاک عرصہ ہو گیا ہے, تو ان کا کوئی وارث, میں آ رہا ہوں اسی بات پہ, ان کا کوئی وارث کہا دیکھ بھائی وارث تو وہی ہوتا ہے جو گدی نشین کہلاتا ہے نا. اب میں اپنے ملکوں کی مینٹیلٹی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. گدی نشین, ہاں, سجادہ نشین. اب اگر کوئی سدھر جائے تو اسی گدی نشین کو سجادہ نشین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کبھی سجادے پر بیٹھا ہی نہیں, سجدہ ہی نہیں کیا, سجادے پر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی جگہ پر بیٹھا ہوا نظر آئے تو اب آپ سمجھ لینا کہ وہ انہی کا وارث ہے, گدی نشین ہے, سجادہ نشین ہے, وارث ہے, جو صاحب کی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آئے. تو میں صاحب کی جگہ کہاں سے ملے گی؟ کہا چلے جاؤ مسجد. اب یہ صاحب گھومتے گھماتے پہنچ گئے مسجد. دیکھا کس کی, وہ جو جس کا چلنا قرآن دکھائے, جس کا سونا قرآن دکھائے. اب میں سونے کا یہاں پر جو ہے وہ یعنی ایک چھوٹا سا استعمال کرنا چاہتا ہوں. جس کے سونے کی قسم خدا اٹھائے, ہاں, اس کا سونا ادھر دیکھیے گا, اور جو اس کی جگہ پہ بیٹھا ہے اس کے یہاں پہ بھی سونا ہے اور یہاں پہ بھی سونا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے سونے کا استعمال کیا ہے, اہل زبان مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کوشش کر رہا ہوں اپنی بات خصوصاً بچوں تک پہنچانے کے لیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ صاحب پہنچے, انہوں نے تو بڑی مد و شدیں سنی تھیں کہ صاحب نبیوں کا جو, مسلمانوں کا جو نبی تھا وہ بوریے پہ بیٹھتا تھا, ہاں, سادے کپڑے پہنتا تھا, سادہ کھانا کھاتا تھا. یہ صاحب تو بریسلیٹ اور راڈو گھڑی اور ریبن کا چشمہ اور پتہ نہیں, سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ نہیں, یہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا دکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو سملیرٹیز ہونی چاہیے, کچھ تو مماثلتیں ہونی چاہیے یار, کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. صاحب پہنچے, دیکھا کہ منبر پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تاج ہے, یہاں سے وہ اس کا وہ کیا جا رہا ہے, وہ اپنا مور کا پنکھ جا رہا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ موتی جڑا ہوا ہے, اور کہاں یہ امامہ اور کہاں وہ امامہ اور پتہ نہیں. بہرحال یہ صاحب ان کے منہ جو ہے وہ کنویں بن گئے, اور یہ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ہے نبی کے وارث. کہا صاحب یہ نبی کے وارث ہے. گھبرائیے گا نہیں, میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا, یہ زمانہ ہے امام صادق آل محمد کا. ایک صلوات پڑھ دیجئے امام پر. یہ صاحب اندر آئے, جب منبر پر ان کی نظر پڑی تو دیکھا یہ صاحب ان کی ہیکل کچھ اور ہے, شکل کچھ اور ہے, انداز کچھ اور ہے, طریقہ کچھ اور ہے, ہاں. بہرحال یہ صاحب جیسے ہی اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ وارث نبی ہے؟ کہاں صاحب یہ وارث نبی ہے. اچھا پھر یہ اگر وارث نبی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ وارث قرآن بھی ہوں گے. کہا بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر وارث نبی ہیں تو وارث قرآن بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو ایک تو سوال ہے میرا اس قرآن کے سلسلے میں, بھائی توجہ کیجئے گا, لطف آئے گا, اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, ایک آدھ سوال ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس قرآن کے سلسلے میں. اس نے سوچا بیچارہ بھنگی, وہ عیسائی, ہمارے یہاں عیسائی کو آسان لفظوں میں بھنگی کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہے یا کچھ اور کہتے ہیں؟ نہیں, اہل زبان جانتے ہیں جو میں کہہ گیا. تو سوچنے لگے کہ اب یہ بیچارہ عیسائی کیا پوچھے گا قرآن کے سلسلے میں.
تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے. اچھا تم نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں؟ کہا جی آیتیں پڑھی ہیں. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزل ھذا. عجیب آیت ہے. کہنے لگا کہ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہوتی, بہت زیادہ اختلاف ہوتا, بہت زیادہ تضاد پایا جاتا. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہوتی, بہت زیادہ اختلاف ہوتا اور بہت زیادہ ٹکراؤ اور بھڑاؤ ہوتا. ٹھیک ہے, کہاں یہ آیت ہے. اب جو ممبر پہ صاحب بیٹھے وہ بتا رہے ہیں کہاں ہاں بالکل 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 ہاں, کیونکہ دیکھیں اسی کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پر کوئی سوء استفادہ نہ کرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس وجہ سے مجھے کرسی پہ بٹھایا گیا ہے کہ جو ہم نے تمہیں سبق پڑھایا ہے وہ اب دکھاؤ بتاؤ کہ کیسا ہے. تو یہاں پر وہ معنی مت لیجیے گا, لیکن وہاں کی بات کر رہا ہوں. کرسیوں پر انہی کو بٹھایا جاتا ہے جو سارے مجمع میں سب سے ہائی فائی تھا. ٹھیک ہے, تو پڑھا لکھا تو وہی تھا, اسی کو بٹھا دیا گیا کہ صاحب آپ ہی بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والی کہانی تھی. اب اس صاحب کو بٹھا دیا. کہاں یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ واقعی قرآن نے کہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھیجا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کہا نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ اٹس پاسبل کہ قرآن میں کوئی اختلاف ہو, کوئی تضاد ہو, کہ لڑاؤ ہو, کوئی جو ہے وہ ٹکراؤ ہو, تضاد ہو. نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. کہا اچھا, کہ ایک اور آیت بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہ وہ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احکمت آیاتہ ثم فصلت. ہم نے اس قرآن کو پورے کا پورا آسان نازل کیا ہے. کہا یہ آیت بھی ہے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں, پھر ایک اور آیت بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا وہ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا كِتَابًا مُتَشَابِهًا. ہم نے اس قرآن کو پورے کا پورا مشکل نازل کیا. اب تو کان کی لو لال ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت سارے بچے نہیں جانتے جن کی زبان اردو نہیں ہے. کان کی لو یعنی یہ چیز, ٹھیک ہے, اور یہ تب لال ہوتی ہے جب چوری پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ قرآن نے کہا تھا. پھر کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا آسان ہے. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے کا پورا مشکل ہے. کہو پکڑے گئے, اب کیا ہوگا؟ اب تو پکڑے گئے. کہا یہ قرآن میں ہے؟ کہا ہے تو کہا نہیں, ایک اور آیت بھی ہے. کہا اچھا اور بھی ہے؟ او بھائی تو وارث بنا بیٹھا ہے, تمہیں ڈیفینس کرنا ہے نا, تو اب سن جواب دے اس عیسائی کو جسے بڑا بھنگی بھنگی کہہ کے بلا رہا تھا. توجہ ہے؟ کہا تیسری کیا آیت ہے؟ کہا تیسری نہیں, چوتھی پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں وہی چوتھی پڑھو. دیکھیں اب یہ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہے, میں اس کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ گرم اور تیکھا میٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں. غور کیجیے گا. کہ وہ کیا؟ کہ ایک اور آیت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی آدھی آیتیں آسان ہیں اور آدھی آیتیں. کعبہ یہ تو پکڑے گئے بھائی. اب یہ صاحب پھنس گئے. پہلے تو قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو وہاں پہ قابو کیا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. پھر ایک آیت انہوں نے پڑھ دی, اب اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب یہ تو ہے کہ قرآن پورے کا پورا آسان ہے. پھر کہہ دیا کہ یہ قرآن پورے کا پورا مشکل ہے. کہا یہ بھی ہے. پھر کہا کہ یہ قرآن آدھا آسان ہے اور آدھا مشکل ہے. کہا یہ بھی ہے. ہائے, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آئیے صاحب پکڑے گئے. پکڑا وہ جاتا ہے جو اصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے بہت سے علمی نشستوں میں نہیں بیٹھتے کیونکہ پکڑے جاتے ہیں. میں بات کہہ گیا. خیر, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا تو اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کا جواب دیجئے. اب وارث محمد ہیں, اب وارث نبی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ وارث قرآن بھی ہیں. تم قرآن کا دفاع کریں, قرآن کا اس
اعتراض کا جواب دے تو یہاں پر جو ہے وہ کہنے لگے اب نکل، مسجد کو نجس کرنے آیا ہے کیا؟ بھائی اتنی دیر تو کھڑا پورا قرآن پڑھ رہا تھا، تب تک تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اب جب پھنسے ہو تو اب یہ کافر بھی ہے اور نجس بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اب بھاگ نکل، مسجد میں کیوں آیا ہے تو عیسائی کہیں گے، ہٹ، یہ کہہ کے اس کو بھگانے لگے۔ اب وہاں پر ان کے جو وزیر صاحب تھے، غور کیجئے گا میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو وزیر صاحب تھے وہ بڑے ہوشیار تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ انہوں نے کوہنی ان کے گردے پہ رکھی یار، اور انہوں نے کہا کہ مت کریں ایسا، آپ کی بے عزتی خراب ہو جائے گی۔ ارے یار کیا میرے جملے الفاظ، ارے زید صاحب کیا کروں میں بھائی، اب میں سرسری گزرتا ہوں، میرے الفاظ کھا لیے گا، پی گئے، سنیے غور کرے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ یہ بڑے ہوشیار تھے۔ اچھا ہوشیار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عقل مند نہیں کہہ رہا، ہوشیار کہا ہے، عقل ہوتی تو در علی پہ ہوتے، میں ہوشیار کہہ رہا ہوں، گرگ کی طرح، لومڑی کی طرح ہوشیار تھے، عقل تو ہوتی تو علی کے دروازے پہ، زہرا کے دروازے پہ دکھائی پڑتے، لیکن بہرحال اب انہوں نے کیا کیا کہ مت کرو، کل الیکشن آنی ہے بھائی، ووٹ خراب ہو جائیں گے تمہارے، سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو کیا کروں؟ مہلت مانگو، مہلت۔ ارے وارث ہوتا تو مہلت مانگتا، یہی تو اصل اور نقل کا فرق ہے۔ کہا مہلت مانگو، مہلت، 3 دن کی مہلت۔ کہا ٹھیک ہے، اب مہلت کس کے بلبوتے پہ مانگوں؟ ہاں، ان سب میں تو سارا اچھا میں تھا، مجھے ہی کچھ نہیں آتا، تب کس کے سہارے؟ ان درباریوں کے؟ سبحان اللہ۔ ارے ان درباریوں کے سہارے میں مہلتیں مانگوں گا، کون کرے گا؟ کہا مہلت تو مانگ، اس سے تو جان چھوڑا، پھر دیکھ لیں گے اس بات کو بھی۔ اب تو ایسا ہے، آپ 3 دن کے بعد آئیے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ارے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اب یہ تو بہرحال ہم 3 دن کے بعد آئیں گے یہ کہہ کے یہ صاحب چلے۔ اچھا اس دن تو مسجد میں اتنے ہی تھے جتنے آج آپ ہوں۔ اچھا باہر جانے کے بعد ساری کہانیاں سب نے جا کے بتائیں، اور آج بادشاہ کے، اور بادشاہ تو آج پھنسا تھا اور کیا برا پھنسا تھا، اور یہ سب۔ اب 3 دن کے بعد وہ آئے گا، وہ عیسائی آئے گا، اور پھر دیکھنا بادشاہ کی وہ دھجیاں، اچھا کچھ تو حب علی میں اور کچھ، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال تو تیسرے دن کھچا کھچ جو ہے وہ مجمع بھرنا تھا، لیکن اس ڈیورنگ دیٹ پیریڈ یہ جو 2-3 دن ان کو مل گئے، اس نے پوچھا ابے تو نے مہلت تو منگوا لی، اب اس کا مسئلے کا حل کون کرے گا؟ کہا تو گھبراتے کیوں ہو، اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ عمل کرو۔ کہا وہ کیا کرتے تھے؟ کہا جب بھی مشکل پڑتی تھی تو کسی نہ کسی مشکل کشا کے دروازے پہ جاتے تھے۔ تو میں کہاں سے علی لاؤں؟ کہا اس گھرانے کا سب علی ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، کہا یہ زمانہ علی کا تو نہیں ہے، کہا تو اس گھرانے کا ایک ایک بچہ علی ہے، تو کس کے پاس جائیں؟ کہا جعفر صادق کے پاس چلے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ مناسبت سے بات کو لے کے آ رہا ہوں، جعفر صادق علیہ السلام کے پاس چلے۔ اب تاریخ بیٹا پانی کا اگر گلاس تھوڑا سا مل جائے۔ اب یہ سوچ کے، اب دیکھیں تاریخ نے جو لکھا ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں، اب اسے آپ خطابت کہیں، فن کہیں یا ڈرامے بازی کہیں، جو بھی کہنا ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے الفاظ میں اس بات کو عرض کیے جا رہا ہوں۔ یہ کہنے لگا کہ تم وہ اب سیدوں سے جا کے میں مدد مانگوں گا؟ ہمارے انڈیا پاکستان کیا نہیں کہتا، چھوڑیں، ہمارے یہاں ایک ایسا قشر بھی پایا جاتا ہے جو سادات سے زیادہ بھاگتا ہے۔ اب میں اور زیادہ تر ان کے آبا و اجداد کو انڈیا پاکستان میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کو نہج البلاغہ نے بڑے ٹھیک ٹھاک لفظوں میں یاد کیا ہے۔ تو
قیس ابن اشعث کی جو کہانیاں ہیں جانتے ہیں سب. تو اب میں وہ ان کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ سادات انڈیا اور پاکستان والے اس بات کو سمجھ گئے. تو یہ یہاں پر تب گئے. اب سیدوں سے کیسے ہوگا؟ یہ سید ہمیں کہاں ووٹ دیں گے؟ کیسے ووٹ دیں گے بھائی؟ تم نے اتنے تو ان کے مارے ہیں، ہاں تم اتنے سیدوں کے قاتل ہو تو وہ تمہیں ووٹ تو نہیں دیں گے، ڈیفینیٹلی نہیں دیں گے. لیکن مشکل کشائی کا نہیں، وہ تو ان کی سیرت میں ہے، ان کے خون میں ہے، وہ تو کریں گے. اور یہ تمہاری مدد نہیں کر رہے، وہ تو دفاع قرآن کر رہے ہیں، تمہارا دفاع تھوڑی نہ کر رہے ہیں. وہ یہ تم یہ سوچ کر جاؤ گے کہ تمہاری پگڑی بچ جائے گی. ارے نہیں، وہ تو دفاع قرآن کے لیے جائیں گے، وہ مدافعان حرم توحید ہیں. تو اب کیا کریں؟ کہ بھائی چلنا پڑے گا تمہیں، چھٹے امام کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. معذرت ہے. چھٹے امام کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا تمہیں. کہا تو پھر ایسے وقت پہ چلو کہ کوئی دیکھے نہیں، بس کوئی دیکھے نہیں. کچھ کوئی بات نہیں، فجر کی نماز سے پہلے جاتے ہیں. میں فروغ ابدیت سے یہ روایت کوڈ کر رہا ہوں، ریسپانسبل ہوں ایک ایک لفظ کا. یہ دونوں چلے، ابھی دروازہ بجایا نہیں تھا کہ اندر سے آواز آئی دونوں اندر آؤ، کہہ دیا. ابھی دروازہ بجا نہیں تھا، دونوں بجانے جا رہے تھے. اور پھر کیا کہا گیا؟ اندر سے آواز آئی دونوں اندر آؤ. ابھی دونوں اندر پہنچے، حضور سلام، حضور آداب، حضور تسلیمات، بیٹھ گئے. اب مولا یہ کہ ہم جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں تو آپ جواب کا تم نے خود مہلت مانگی ہے، ہمیں اسی وقت بلایا ہوتا تو ہم دفاع قرآن کر دیتے. تم نے 3 دن کی مہلت مانگی ہے تو وہ 3 دن کے بعد آئے گا، ہم بھی آ جائیں گے، گھبراؤ نہیں، جاؤ. یہ صاحب چلے گئے. اب وہ جب 2 ڈر تھے. پہلا ڈر کہ یہ عیسائی آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، دوسرا ڈر امام نہ آئے تو ہمارا کیا ہوگا. یار میں پھر بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ 2 ڈر بھائی، جھوٹا تو ڈرتا ہے نا یار، ٹھیک ہے. تو دو ڈر. ایک، اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا، اور یہ صاحب نہ آئے تو کیا ہوگا. کیونکہ اپنی ٹیم کو تو وہ جانتے ہیں نا ہماری ٹیم کا کیا حال ہے. کوئی اچھا باؤنسر ہی نہیں ہے، کوئی اچھا بالر ہی نہیں ہے، کوئی اچھا بیٹسمین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اپنی ٹیم کو تو وہ جانتا ہی تھا. خیر، تیسرا دن اب مسجد کھچا کھچ، کھچا کے سمجھتے ہیں نا، کھچا کھچ یعنی بھری پڑی ہے. اچھا، وہ جو کبھی مسجد کی طرف تو کیا، کبھی مغرب کی طرف کبھی انہوں نے دھکا تک نہیں کھایا، وہ صاحب بھی مسجد میں دکھائی پڑے. ارے یار میری بات کو، اس کی لطافت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بہت لطف آئے گا. صاحب اب کھچا کھچ مسجد بھر گئی، سب کے سب. نہ آنے والے بھی آ گئے، اور جن کو نہ آنا چاہیے تھا وہ تو ویسے ہی پہلے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب آ گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں وہ عیسائی آ گیا ہے، وہ عیسائی، اس کی انٹری ہوئی، ٹھیک ہے. جب اس نے انٹری ماری، وہ جیسے ہی اندر آیا تو اب ایک دوسرے کو کہنے آ گیا آ گیا آ گیا. دیکھیں، ایسا تاریخ نے نہیں لکھا، میں اس کو آپ کو ہے وہ کھچڑی سمجھتے ہیں. کھچڑی میں 8-10 چیزیں ہوتی ہیں، جس کھچڑی کو یہاں پر شولے کہتے ہیں. شولے، یہ شولے یہاں پہ ملتا ہے نا، اس میں دیکھیے گا 8-10 چیزیں ملا کے. تو میں اپنے الفاظ میں آپ کو یہ کھچڑی بتا رہا ہوں، غور کیجیے گا. تو جیسے یہ صاحب پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے میں اب وہ کوئی آ گیا، اور آج تو بادشاہ کی ٹھیک رہے، ٹھیک ہے. تو آج تو دیکھنا کیا ہوتا ہے علی کے دشمن کے ساتھ ہیں. تو اب سارے نظریے بولنے شروع ہو گئے نا. اچھا، اب بادشاہ ممبر پہ. اب آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر کسی بچے کو ہم سگریٹ پیتا دیکھ لیں اور پکڑ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ہم سے کبھی آنکھ ملا کے بات نہیں کرے گا. ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، بیٹے، بھتیجے، داماد ہیں، تو رکھ کے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جب سامنے کھڑا ہوگا تو اس نے تو چوری کی ہے نا، تو آنکھیں نہیں ملائے گا، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا. جی ابا
ہاں جی ابا یہاں کر کے، بھائی ابا ادھر کھڑے ہیں تم ادھر کیا دیکھ رہے، کیونکہ چور ہے آنکھیں نہیں ملائے گا۔ اب یہ صاحب جیسے ہی پہنچے ہاں بھائی، اب یہ اس نے ہاں بھائی کہا تو وہ ادھر دیکھنے لگے صاحب جو ممبر پہ بیٹھے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کیوں ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے کیونکہ تھے چور۔ ہاں چور چاہے چھٹے کا ہو یا پہلے کا، ارے یار میں کیا کہوں، جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اجر تو مجھے سیدہ سے چاہیے، خیر چور تو چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاکم اللہ۔ اب پلاؤ گے تو اتنے میں پردہ ہٹا اور وہ داخل ہوا جس کی مسکراہٹ محمد جیسی، جس کا چلنا محمد جیسا، جس کی خوشبو محمد جیسی۔ اب جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہ چہرے جو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اب وہ سارے چہرے دروازے کی طرف مڑے۔ جیسے قدم اٹھے یہاں پورا مجمع، حضور سلام، قبلہ سلام، آقا سلام، مولا سلام، قبلہ سلام، امام سلام، سارا مجمع اٹھتا۔ اب یہ جو عیسائی تھا اس نے بھی مڑ کے دیکھا، پہلے ادھر دیکھا، پھر وہ جو کرسی پر بیٹھا تھا اس کو یوں کر کے دیکھا۔ ارے یار میں نے وہ انداز میں بات تو ساری کہہ دی ہے۔ اب جیسے ہی امام قریب آئے، جہاں سے گزر رہے تھے وہ ساری اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے، اور جو منبر پر بیٹھا تھا امام کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ایسے کھسک کے اتر گیا، اور امام بغیر کسی اذن و اجازت کے آئے اور آ کے منبر پر بیٹھے، خطبہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی قد رجع الحق الی مکانہ۔ جعفر صادق اس خدا کی تعریف کرتا ہے جس نے حق کو دوبارہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ امام بیٹھے، امام نے پھر کہا، مجھے پتا ہے ٹائم بہت ہی کنجسٹڈ ہے، لیکن بات کو ختم کر کے ہی آپ سے اجازت لوں گا، زیادہ مزاحمت نہیں انشاءاللہ۔ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نیاز اور نماز دونوں مل جائیں گی، تو اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیاز کی طرف جاتے ہیں یا نماز کی طرف۔ خیر جی، اور وہ تو ماتمداری ہوگی نا، چلے بیچ کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا۔ اچھا ہوا کیا کہ امام جیسے ہی منبر پر بیٹھے تو امام نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جو تم نے قرآن پر سوال اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے، جو تم نے قرآن پر سوال اٹھائے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر سے دہراؤ تو جو کل نہ تھے آج وہ سوالات سن لیں تاکہ ہم جواب دے دیں۔ اس نے کہا کہ حضور ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت ہم نے پیش کی صاحب سے، وہ جو آپ کے سامنے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب اتنا لمبا وہ اس میں نہیں ہے تاریخ میں، یہ تو وہ میں نے کیا ہے تاکہ وہ پکڑے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے ان کو میں نے کہا تھا کہ قرآن میں ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن وہ ہے کہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ کہا بالکل صحیح۔ کہا پھر ایک آیت ہم نے اور بھی کوڈ کی تھی اور وہ یہ تھی کہ الف لام را حکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ قرآن پورے کا پورا آسان ہے۔ کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا تو پھر ایک اور آیت بھی ہم نے پڑھی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ تھی کہ وَنَزَّلْنَا کتاباً متشابہاً، ہم نے قرآن کو نازل جو کیا ہے یہ پورے کا پورا مشکل ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر ایک اور آیت بھی ہم نے پڑھی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ آیت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات اما الذین فی قلوبہم زیغ۔ اب میں آگے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن آدھا آسان ہے آدھا مشکل ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ حضور پھر یہ اختلاف نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن فہمی کے 3 طریقے ہیں۔ کہا اچھا مولا، آپ جان میں جان آ گئی، وہ کونے میں جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب، آپ جان میں جان آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو یوں تھے رکوع میں اب وہ قیام میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ قرآن فہمی کے 3 طریقے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ قرآن پورے کا پورا آسان ہے ان کے لیے جو وارثان قرآن ہیں۔ بھائی صاحب، یہ قرآن پورے کا پورا آسان ہے ان کے لیے جو وارثان قرآن ہے،
اور یہ قرآن آدھا آسان اور آدھا مشکل ان کے لیے ہے جو قرآن بھی مانے، وارث قرآن بھی مانے، اور یہ قرآن پورے کا پورا مشکل ان کے لیے ہے جو قرآن کافی تو کہے لیکن وارث قرآن کو نہ مانے۔ سبحان اللہ۔ حضور ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد انک وصی رسول اللہ وولیہ اللہ ووارث کتابہ ووارث منبرہ۔ یہ کہنے کے بعد دو سوال کروں۔ اب یہ دو سوال جو ہے نا وہ بڑے عجیب ہے، سنیے گا۔ دو سوال کروں، کہاں کروں؟ پہلا، یہ صاحب یہاں پہ کیا کروں؟ نہیں سنا آپ نے بھی؟ ہاں، یہ صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا مصلحت الہی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک رہے گا؟ کہاں رہے گا؟ تو اللہ نے قیامت تک رہنے والی کتاب میں اتنی مشکل بات کیوں کہی؟ تو امام نے مسکرا کے کہا تاکہ قیامت تک دنیا کسی نہ کسی مشکل کشا کی محتاج رہے۔ یہ ہے وارثان قرآن۔ اصل میں اور نقل میں فرق ہے۔ کتنا دفاع کیا ہے؟ آج اتنا دفاع اس شخصیت نے کیا کہ دین محمد کا تھا، مکتب جعفری بن گیا۔ میں یہاں سے گریز لے رہا ہوں۔ کل میں نے اخبار مشہد میں پڑھا تھا کہ کہیں پہ آگ لگی تھی تو کچھ لوگ جل گئے، اس میں کچھ لوگ اس میں جل گئے۔ میں نے تاریخ اور مختل میں پڑھا ہے کہ منصور دوانقی نے میرے امام کے گھر کو آگ لگائی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی جو ہے وہ ایسے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے کہ جو ہے وہ باہر سے کھڑے ہو کے گھر کو اور آگ کو بجھایا جائے۔ ظاہر ہے گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے اور لوگ پھر اندھیرے میں اور اسی روشنی میں ہی جو ہے وہ سارے گھر کی آگ کو بجھانے کے چکر میں رہتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب میرے چھٹے امام کے گھر کو آگ لگائی گئی تو جو امام کے شاگرد تھے وہ دوڑے اور امام کے گھر کے کنویں سے پانی بھر بھر کے ڈالنے لگے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ہمارا امام، میرا چھٹا امام، اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رو رہے ہیں۔ کسی ایک شاگرد نے آگے بڑھ کے کہا، مولا آپ ہمارا ہاتھ بھی نہیں بٹا رہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو امام نے کہا، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی ہے، مجھے شام غریبہ۔ کہا، مولا اس میں ایسا کیا تھا؟ کہا، یہ گھر پہ، ان گھروں پہ آگ پہلی مرتبہ نہیں لائی گئی ہے۔ ارے ایک زمانہ تھا ہماری دادی کے گھر پہ آگ لگائی گئی، اس کے بعد ہماری پھپھیوں کے گھروں کا، لیکن فرق ہے۔ میرے گھر کے آگ کو بجھانے کے لیے تم لوگ ہو، لیکن میری پھپھیوں کے گھروں کو اور خیموں کو جلایا گیا۔ ارے کوئی اس آگ کو بجھانے والا نہ تھا، کوئی مرد بچا ہی نہیں تھا، جو بچا تھا وہ بیمار پڑا۔ سب سے بڑا رقت کا منظر یہ ہے کہ دیکھ رہے ہو میری بچیاں چادر لپیٹے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی۔ حاضران امام، بہت عجیب منظر ہے، بڑا عجیب میں ایک روایت اور آپ کی زحمتیں تمام۔ میرے مولا کی شہادت ہے نا، میرے مولا کی شہادت درے میں بھرے ہوئے زہر کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اب میں اس روایت کی طرف بعد میں جاؤں گا، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے نظر کرنا چاہوں گا۔ عزاداران امام، بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک دن میرے امام اپنے گھر میں بڑی رقت آمیز لہجے میں
اپنے کسی ایک شاگرد سے کہتے ہیں دیکھا منصور نے اعلان نہیں کیا، آج تو عاشور ہے، محرم کا 10ویں کا دن ہے، اس نے اعلان بھی نہیں کیا آج میرے جد کی شہادت کا دن ہے۔ تو کہا مولا ہم لوگ مجلس برپا کریں؟ تو امام نے کہا ارے ہاں تمہارا باپ تو بہت بڑا مداح ہوا کرتا تھا، کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کوئی شعر، کوئی منقبت، کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ کہا ہاں مولا ہم نے لکھا ہے۔ کہا پڑھ کے سنا دو، لیکن 1 منٹ کچھ مہلت دو، میں ذرا ایک پردہ درمیان میں لگایا گیا اور یہ کہا گیا ہماری والدہ کو بلائیے۔ جانتے ہیں امام کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ امام پردہ لگوایا، آقازادیاں، بیبیاں، سادات، امام کی والدہ اس پردے کے پیچھے ہے اور اس مومن نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ اچانک امام کے اور سب کے کانوں میں جناب ام فروا امام صادق کی اماں کی بہن کی آواز آنے لگی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا آقا حسین، ہائے میرا مولا حسین۔ عزاداران امام بس یہ سننا تھا۔ جو بچہ، جو ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا وہ جناب ام فروا کے رشتہ داروں میں سے تھا، وہ اس نے اس شعروں کے درمیان ایک جملہ کہا تھا ارے عزادارو اگر یہ ماں ایسے ہی بین کرتی رہی تو ان کا بیٹا جعفر مر جائے گا، یا یہ بیٹا بین کرنے رہا تو ان کی ماں مر جائے گی۔ عزاداران امام اتنے میں امام نے ایک آواز سنی اور امام نے کہا کہ دروازے بند کر دو۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا میرا موسیٰ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ارے میرے رضا کا بابا۔ عزاداران امام میں سلام کرتا ہوں اپنے اس امام کو کہ جس کے جنازے پر رونے والے تھے، جس کے جنازے کو اٹھانے والے تھے، ارے ایک بہت بڑے عرصے تک میرے امام کے قبر پر دیے جلانے والے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں مولا آپ کو کفن تو دیا گیا، ارے آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو احترام کے ساتھ آپ کے شاگردوں نے اور بچوں نے اٹھا کے دفن کیا۔ ارے میرا سلام اس غریب پر، ارے جس کا لاشا بے گور سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، ہماری اس قرآن خوانی فاتحہ مجلس اور نذر و نیاز کا جو ثواب ہے وہ مرحوم مغفور سید ابو القاسم نقوی ابن سید منظور نقوی کی روح کو ایصال فرما۔ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی علماء، طلاب، بزرگان، احباب، ہمارے بچے، خدا ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، جو مومنین ہمیں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پوری دنیا سے اس وبا کو اور بالخصوص مومنین سے اس وبا کو دور فرما۔ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، حکومت اسلامیہ کو دولت کریمہ اہل بیت کے ساتھ متصل فرما۔ ہمارے بزرگان، آیات اعظام، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، آج تو خیر الحمدللہ بہت ہی رونقیں ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا ہم سب تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا پیریڈ گزرا ہے 6 مہینے کا جس میں وہ روزہ جو 24 گھنٹے تو کیا سال میں 360 دن میں کبھی ایک لحظے کے لیے بند نہ ہوتا تھا، وہ جنت البقیع کا منظر دینے لگا تھا۔ خدایا وہ رونقیں پھر سے بحال فرما، وہ زائرین جو 2 سال سے تڑپ رہے ہیں خدایا انہیں اس امام کی زیارت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و بیہا و بہن۔